اللہ اکبر۔ وہ اپنے بابے کی بات یوں کر رہا تھا جیسے معشوق کی کہانی سنا رہا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں نشے سے بھر جاتی، چھلکنے لگتی۔ کبھی محبت کی شدت سے آنکھوں سے کوئی لرزتا لرزتا آنسو گال پہ سرک آتا، اسے پتہ بھی نہ چلتا۔ وہ دیوار اور چھت کے درمیان کہیں خلا میں دیکھتے ہوئے بولے جائے، بس جی ایک دن دل میں موج آئی، خوشی سے سینہ ابل پڑا۔ وہ کہنے لگا بابا جی کے سامنے ڈیرے پہ جھاڑو دے رہا تھا، کچا ویڑا، ٹالی کی چھاؤں، کنو لگے ہوئے، گرمیاں تھیں، کچے تھے، آم پک گئے تھے، ٹپکتے تھے جی، جو پک جاتا خود سے ٹپک جاتا۔ دوپہر کا وقت تھا، کھوئی سے مائی ایک پانی کا ڈول کھینچ کے نکال رہی تھی، پرے تنور پہ گرم گرم روٹیاں پک رہی تھیں، دسترخوان کے لیے صف بچھائی تھی۔ میں اٹھ کے جھاڑو پکڑ کے کھڑا ہو گیا، چھڑکاؤ کیا ہوا تھا، چھاؤں میں ذرا بھی سیک نہیں تھا جی، بس جی دل چاہا جھاڑو پھیرو۔ اوپر سے آم ایک پک کے ٹپ کر کے ٹپکا بابا جی کے سامنے۔ میں جھاڑو روک کے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے مسکرائے، اوپر نگاہ کی، اوپر دیکھتے دیکھتے مجھے بولے، رحمتیا اور رحمتیا۔ میں جی گردن لمبی کر کے بولا، ہاں جی جی بابا جی۔ بابا بولا، رحمتیا دیکھ، جب ٹپکن کا وقت آوے اندر رس زور مارے، خوشبو کی چنگیر اس میں بھر جائے تاں یہ خود ٹپک جاوے۔ ڈنڈی اس کی دیکھی، جس سے بندھا ہوتا درخت سے وہ ڈھیلی ہو جاوے، ٹھپ سے پھر نیچے، کہے کھا لو مجھ کو، اب اٹھا لے اس کو۔ میں جھاڑو پکڑے سوچوں بابا خود کیوں نہیں کھاتا آم، سامنے اس کے قدموں میں گرا۔ پھر بابا بولا، رحمتیا تو بھی پک گیا، اب بھر گیا رنگ رس سے، پھیل گئی تیری مہک بھی، اب جا موجاں کر۔ بابا یہ کہہ کے مسکرائے جے۔ لو جی سر جی، مجھے تو عجیب سرور سر میں ڈھول بجنے لگا، جی چاہے جھاڑو لیے لیے ناچو۔ آنکھوں سے آنسو ہی کایا، میں بابا کی طرف منہ کیے کیے الٹے پاؤں جھاڑو دیتا گیا، نگاہ اپنے بابے کی طرف، مٹی دھول ساری اکٹھی کر کے اپنے پیروں نیچے پیچھے۔ بابا مجھے تکے، سر ہلائے، بولے، رحمتیا رحمت برس رہی تجھ پہ۔ لو جی مجھے لگے مجھ پہ چھڑکاؤ ہو گیا کوئی، ٹھنڈے میٹھے خوشگوار پانی کا۔ بابا اس دن بڑی موج میں تھا، میں نے سوچا آج دودھ اترا ہوا، آج چولو۔ جھاڑو دے کر کنالی لوٹا لے کے بابا کے ہاتھ دھلائے، آگے صف بچھا کے اوپر دسترخوان بچھایا، اور مرید بھی تھے، وہ گرم روٹیاں، گرم گرم پتلی دال پیالیوں میں بھر بھر کے لاتے رہے۔ میں آگے کھڑا دسترخوان پہ رکھتا جاؤں، ٹپکا آم بھی اٹھا کے بابا جی نے ایک چنگیر میں رکھ دیا، اور بھی آم پڑے تھے وہ بالٹی میں ڈال دیے۔ سب بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، کوئی 5-6 تھے، سارے ہم۔ میں نہ کھاؤں، میں بابا جی کے پیچھے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا، ان کے کندھے دبائے جاؤں۔ 100 سال کے لگ بھگ عمر تھی بابا میرے کی، بابا خیر شاہ کی، بال کپا کی کھلی پھٹی، سفید، داڑھی پہ مہندی لگائی ہوئی، وہ بھی جڑوں سے 1.5 انچ سفید چمکے، چاندی بنی تار کی طرح، مونچھیں سفید ہی چھوٹی چھوٹی، منہ میں دانت 3-4 ہی تھے، داڑھوں کے وہ بھی لقمہ منہ میں ڈال کے کتنی دیر پوپلے گالوں کے اندر پھیرتے رہتے، زبان سے ہولے ہولے دباتے بھی، بس جیسے کاٹنا نہیں کسی لقمے کو، ایسے منہ میں رکھنا جو رکھتے منہ اندر وہ کچھ دیر میں کھل جاتا، تب نگل لیتے۔ ایک لقمہ کھا کے 10 بار الحمدللہ کہتے۔ اس دوپہر ان کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے سوچتا جاؤں آج بابا جی کو لوٹ لینے، دل کی آرزو پوری کر لینی۔ لگتا تھا پکا کہ آج بابا سے جو مانگنا اللہ نے ٹھا کر کے دے دینا۔ مانگتے تھے ہی کچھ نہیں، بس شکر کرتے رہتے۔ گاؤں آدھا میل دور تھا، دوسری طرف اتنے فاصلے پہ ہی ریلوے اسٹیشن۔ یہ گوجرا ریلوے اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں سر، دیکھا آپ نے؟ بس اسٹیشن سے روز لائل پور کالج پڑھنے جاتا، گھر سے نکلتا، راہ میں بابا پراٹھا گھر سے پکا کے لاتا، وہ دیکھ کے ہنستا، کہتا، رحمتیا پراٹھے کھانے والے دانت جھڑ گئے، لسی کا کلمنڈر ادھر رکھ دیتا، اوپر 2 انگلی مکھن کی جھاگ۔ بابا خوش، کالج سے پڑھ کے اسٹیشن پہ اترتا، پھر گھر سے پہلے بابا کا ڈیرا، ادھر ہی ڈیرا ڈال کے بیٹھ جاتا، کھوئی سے پانی نکالتا، چھڑکاؤ کرتا۔ بابا نے مٹکے رکھے تھے، راہ میں ڈیرا تھا، کہتا تھا مسافر گزرتے ہیں ان کو پیاس لگتی،
بندہ تو بندہ، ادھر پنچھی بھی ڈیرے پہ اترے دانا دن کا چکتے پھرتے۔ مجال ہے جو کچھ چڑی، کبوتر، کبوتری یا گوگی ادھر ڈیرے پہ اتر کے ادھر ادھر سہم کے گردن ہلائے۔ سب پرندے جانتے تھے بابا کا ڈیرا ہے، امن کی جگہ ہے، کوئی شکاری ادھر نہیں۔ مجال ہے بابا کسی کو غلیل بھی ہاتھ میں پکڑنے دیتا نہ، کہتا خبردار پتھروں کو بے توقیرہ نہ کرو، ان سے کسی کو مجروح کر کے نہ ان کو کسی کے راستے میں رہنے دے۔ پتھروں کو اگر چھیڑنا ہی ہے ان کو اپنے دلوں سے نکالو۔ رحمتیا، اور بس کر، کھا لے تو بھی دو برکیاں، چھڑ دے میرے کندھے، آجا سامنے بیٹھ، میرے پاس بیٹھ کے کھانا کھا۔ دیکھ گرم روٹیوں سے بھاپ نکل رہی، کیسا رنگ ابھرا تنور کی سنہری انابی ہوئی روٹی کا۔ دال کے اوپر کالی مرچیں اور ہرا دھنیا پھرولیا ہوا۔ وہ آجا، چھڑ دے بڈھے دے کندھے، کھانا کھا رحمتیا۔ میں دبائے جاؤں، پوچھا بابا جی آپ بھی تو کھاؤ۔ بابا خیر شاہ نے سر ادھر ادھر ہلایا، مسکرایا، مجھے پکڑ کے پیچھے سے سامنے کی طرف لایا اور میری آنکھوں میں مست پیرے کی طرح ہل ہل کے ایسے بولنے لگا جیسے کچھ سدھ منتر پڑھ کے میرے اندر کا کوئی سانپ نکال رہا۔ بابا بولا، مست سادھو وہ کہاوے جو دکھے دکھاوے نہ پھل پھول کو ہاتھ لگاوے رہے باغیچے ماں۔ واہ بابا جی، میں بھی سرکار مست ہو کے بابا سے چمٹ گیا۔ لوگ کھانا کھا کے اٹھ گئے۔ بابے نے نہ کھایا کچھ لسی پی، مجھے بھی پلائی۔ پوچھا بابا جی بھوک نہیں لگی؟ نہ رحمتیا، بھوک لگے تو ہی ہاتھ روکنا، اندر کا کتا مارنا۔ لے اینا کتے نے روٹی پا کیا، انہوں نے مجھے چنگیر پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے دور بابا کو ٹکٹکی لگا کے اگلے پنجے اٹھائے انتظار میں بیٹھے 3-4 کتوں کو جا کے روٹیاں دی۔ سب اٹھ کے پونچھل ہلاتے سر جھکا کے روٹی کھانے لگے۔ میں آ کے پھر بابا خیر شاہ کے پاس، پرانی دوستی تھی بابا سے، کئی نسلوں سے جناب، ادھر لدھیانے ستلج پار جلندھر کی تحصیل فلور کے پاس، جدھر آپ کے سائیں بگو شاہ تھے۔ آپ سناتے ہیں نا کہ سر ادھر ہی پاس پنڈ تھا برورا، بابا کہتا وہی گاؤں ہمارا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی بابا ادھر آ گیا، ادھر بھی کلو کلا تھا، ادھر بھی چھڑا چھان، بس 2 لنگیاں 2 بنیانے گرمیوں میں، سردیوں میں قمیض کے اوپر سویٹر بھی، ساتھ گرم چادر کبھی کبھی بابا اوڑھ لیتا۔ بہتیرے لوگ کپڑے دیتے، لے لیتا، منع نہ کرتا کسی کو، پر پھر بانٹ دیتا۔ خود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، کہتا شرم آتی۔ وہ نگاہ اوپر کر کے کانوں کی لو چھو کے کہتا، اتنا دیالو رب ہو جس کا، وہ کسی اور کے در کا کتا کیوں بنے؟ دیکھ ادھر، یہ 4-5 کتے، انہیں کھانا دینے میں دیر سویر ہو جائے، می کنی آ جائے، کبھی شور مچاتے، کبھی آ کے ہانڈی منہ ڈالتے۔ نہ، ان کو پتا ان کا بابا ہے ادھر۔ لے بس ان کو دیکھ، میرے پلے ہے کیا؟ وہ جو سارے چاند تاروں سورج زمینوں کا مالک، وہ مجھ کتے کو نہ دکھے؟ ہے نا شرم کی بات؟ بول اج رحمتیا، تو دل میں کوئی خاص بات لے کے بیٹھا ہے نا؟ وہ ہنس کے بولے، جی بابا جی۔ او مستا رحمتیا بول، آج کی منگن بیٹھا ہے؟ بابا پہنچ گیا تہ تک، خود ہی بولا، او مستا کوڑی ویاہ دا لالچ تینوں نہیں، پتہ ہے مینوں رحمتیا۔ جی بابا جی۔ میں مسکرایا بابے کی بات سن کر۔ پری وانگو لے کر دوں گا؟ نہیں ہلے نہیں بابا۔ میں کون سا ابھی دینے لگا؟ بابا میرے ہاتھوں میں کسمسا کے مسکرائے۔ نوکری چاہیے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ میں نے سرکار زور سے بابا کے کندھے دبائے اور گردن جھکا کے ان کے کان کے پاس جا کے لمبا سانس لیتے دانت نکال کے کہا، ہاں بابا جی۔ تو وکالت پڑھی، عدالتوں میں جھوٹ نہ بولتا پھری؟ نہیں بابا جی، تبھی وکیل نہیں بننا۔ تاں وکالت پڑھی کیوں؟ بابا جی پوچھنے لگے۔ روز منہ دھیرے اٹھ کے گڈی پکڑ کے ادھر سے لائل پور سالوں سال گئے، وکالت پاس کر کے ادھر بابے کے ڈیرے پہ جھاڑو دیتا پھرتا۔ جا کے افسری کر وکالت کا۔ وکالت رہنے دے بابا جی، افسری کرا دے پر کیا پتر رحمتیا؟ پر بابا جی میری عمر زیادہ ہوگی، اب سرکاری نوکری کرنے کون دے گا نوکری کون؟ لو جی، بابا نے یہ بات سنی تو جلال میں آ گیا، کنڈ موڑ کے میری طرف منہ کیا، مجھے سامنے بٹھا کے دونوں ہاتھوں سے میرا جھکا ہوا اداس چہرہ ہاتھوں سے پکڑ کے اوپر کیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یوں گردن اونچی کر کے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف
اپنے ننگے پیروں کے نیچے کی کچی مٹی چوم کے بولا، رحمتیا میں اس دے دار دا کتا جڑا مینوں بھوکا نہیں رکھتا، جو مانگتا وہ دیتا۔ کتے کو اپنے پالنے والے پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، پھر میں کیوں تھوڑا دلا بنوں؟ بول کتنے نوکری کرنی ہے؟ بلو سر، اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی فوج کی افسری نہیں تھی، عمر میری زیادہ ہو گئی تھی، پورے خاندان میں آگے پیچھے کوئی فوج میں افسر نہیں تھا، میں بھلا کیسے سوچ سکتا تھا؟ لیفٹیننٹ کرنل رحمت میرے سامنے بیٹھے بیٹھے رو پڑا، ساتھ بیٹھا کیپٹن قدیر اس کے کندھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کیپٹن قدیر کا رحمت ملٹری اکیڈمی میں استاد رہا تھا، کیپٹن قدیر بھی سیانی عمر کا ہو کے فوج میں حوالداری تک گیا، اس کا بھی ایک بابا تھا، جب چھٹی جاتا وہ مہینے دو بابا کے ڈیرا ڈالے رہتا۔ ایک دن قدیر کے بابے کو اس پہ پیار آیا، پتہ نہیں بابا کس کیفیت میں بیٹھا تھا، بولا، اور قدیر تو وہ چھجے والی ٹوپی کب پہنے گا؟ حوالدار قدیر بولا، بابا جی یہی ساڑی ٹوپی ٹھیک ہے، وہ افسروں کی ہوتی ہے۔ او افسروں کو بھرتی کون کرتا ہے؟ بول۔ بابا جی بس وقت گزر گیا، اب تو حوالداری کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب۔ نانا خبردار، تو پہنے گا چھجے والی ٹوپی، کپتان صاحب بن کے آئے گا ادھر بابا نے اپنی صف پہ ہاتھ مارا۔ لو، کیپٹن قدیر بتانے لگا، جنگ چھڑ گئی، حکم آیا جو اوور ایج این سی اوز سپاہی حوالدار ہیں پڑھے لکھے وہ آئی ایس ایس بی میں پہنچ جائیں۔ لیٹر آئے، کئی دن ہو گئے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ گاؤں سے خود بابا چھاؤنی آ گئے، بولے، اوے تو پتہ تے کر، کسی کو پوچھ، مجھے لگتا ہے تیرا بلاوا آیا کپتانی کا۔ میں ہنسوں۔ ایک کلرک پاس بیٹھا تھا، بولا، ایک لیٹر آیا تو ہے ہیڈ کوارٹر سے، نیل رپورٹ ٹائپ کر کے آیا ہو، شاید ہماری یونٹ سے کوئی ادھر جائے ہی نہ۔ اوے نہیں بھائی، قدیر جائے گا۔ لو جی، ٹائپ ہوئی رپورٹ بدل گئی رات کو، صبح کمانڈنگ آفیسر نے دستخط کر دیے، ادھر گیا، سلیکٹ ہو گیا۔ کیپٹن قدیر کے کندھوں پہ رحمت بھی میرے ساتھ تھپکی دینے لگا، اس کے آنسو نکلے۔ رحمت، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ پوچھا اس سے۔ بس سر، بابا خیر شاہ موج میں تھا، بولا، جا شہر فوج میں بھرتی دفتر، افسری میں نام لکھا کیا۔ ادھر ڈرتے ڈرتے گیا، جانتا تھا عمر زیادہ ہو چکی، پتہ چلا وکیلوں کے لیے جیک برانچ میں خاص چھوٹ ہے، کہیں نام پتہ لکھاؤ پہنچو، بس جی سلیکٹ ہو گیا۔ بابا خیر شاہ فوج میں کرنل سے آگے کوئی رینک جانتے ہی نہیں تھے، جانے لگا تو بولے، کرنل بننا یاد رکھنا۔ لو، سارے ادھر انہوں نے میزری پہ بریک لگا دی۔ بابا خیر شاہ کا وصال ہو چکا تھا، آخری دنوں میں وہ اپنی ایک مریدنی کے پاس گئے تھے، نور بی بی سے ان کا وعدہ تھا کہ مرنے سے پہلے کسی دن تیرے پاس آؤں۔ لو جی، رمضان چڑھا، 19واں روزہ آ گیا، ایک دم اٹھے، کہیں بس بھائی اپنا وعدہ ہے کسی سے، میں تو نوکری پہ تھا، میرے بھائی بتاتے بہت سب نے روکا۔ بابا نے کھیس کی بکل ماری، گڈی پہ چڑھ گئے، کہیں سے ٹرین سے اتر کے موٹر پہ چڑھے، 21ویں روزے کو افطار سے پہلے پہنچ گئے ٹبہ سلطان پور، جدھر نور بی بی بیاہی گئی تھی وہ اسی گاؤں کی، کم عمر کی تھی، بابا کے ڈیرے آ کے جھاڑو پوچا کرتی رہتی، بابا کو روٹیاں پکا کے دیتی، دال پکا کے خالص گھی میں لہسن کی پوتیاں لال کر کے شرر شرر کرتا بگار ڈال کے بابا کو روٹی کھلاتی۔ بس ایک ہی بات وہ کہا کرتی، دیکھ بابا، تو میرا مرشد ہے، ایک باری میرے پاس ضرور آنا، میں غریب نہیں ہوں، مسکین ہوں، چھوٹے گھر کی ہوں، چھوٹے گھر میں ہی میری سگائی ہوئی ہے، ادھر آ جانا، چاہے ایک باری پوری زندگی میں، بول وعدہ کر۔ بابے نے وعدہ کر لیا، بولا، نورے تیرے پاس ایک دن انشاءاللہ ضرور آؤں گا، چاہے پھر ایک سانس بھی اور آئے نہ آئے، آؤں گا انشاءاللہ۔ لو، بابا 21ویں روزے ادھر پہنچا نور کے گھر، اگلے دن سحری وقت اٹھا ہی نہیں۔ نور اٹھائے، بابا جی روزہ چاہے نہ رکھے سحری کھا لے۔ بابا جی چلے گئے، ادھر ہی نور کی 2.5 ایکڑ تھوڑی سی جگہ تھی، ادھر ہی دفنا دی۔ اب ادھر لوگوں نے اونچا مینار بنایا ہوا، نورا مائی ادھر پیر نہیں، میلہ لگتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، لنگر پکانے کھلانے کو تو نور کی عادت تھی، اب سب ادھر جاری ہو۔ میجری پہ جب اٹک گیا تو پھر ادھر گیا میں، بابا کی پرانتی سلام کر کے سرہانے جا کے خسر پسر شروع کر دی۔ لو جی واپس آیا تو سارے ریویو بورڈ ہو چکے تھے، پھر بھی پروموٹ ہو گئے۔ بابا جس کے در کا کتا
خود کو کہتا تھا اس در سے روٹی بوٹی اب بھی لے آتا بابا۔ دونوں اپنی کہانیاں سنا کے پھر مجھ سے پوچھنے لگے، سر آپ مفتی جی کی بات کر رہے تھے جب انہوں نے کہا 1 سال پورا نہیں؟ پھر بات ان کی سچی تھی۔ اتنے میں میرے دفتر کا دروازہ کھول کے میرا SMT حوالدار کھڑا ہو کے سیلوٹ مارتے ہوئے بولا، میں کم ان سر؟ آؤ آؤ۔ رحمت اور قدیر کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں کہا، ذرا ٹھہرو، اس کی بات سننے دو۔ وہ قریب آ کے کھڑا ہو گیا، کچھ کہنا چاہتا تھا، بولے نہ، جیسے میرے پاس بیٹھے 2 مہمانوں کو دیکھ کے کچھ کہتا کہتا چپ ہو گیا۔ یہ کوئٹہ چھاؤنی کی بات، ادھر بھی مجھے کمانڈنگ آفیسر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ وہاں جانے سے پہلے جرمنی، ہالینڈ، سویڈن، ڈنمارک اور امریکہ سب جگہوں پہ گھوم گھام کے گیا تھا۔ وہیں فل کرنل پروموٹ ہو گیا۔ ان دنوں دروازہ کھلتا ہے لکھا کرتا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل رحمت ادھر جیک برانچ میں تھا، کیپٹن قدیر ایک اور یونٹ میں کوارٹر ماسٹر تھا۔ دونوں اکثر اکٹھے آتے، دیر تک منڈلی لگی رہتی۔ میں انہیں مفتی جی کی باتیں سناتا، دروازہ کھلتا ہے، میں وہیں پر ابو الفضل اور سائیں بگو شاہ لکھے جو لکھتا وہ انہیں بھی چھپنے سے پہلے سنا دیتا۔ جب ہم تینوں بیٹھتے تو دیر تک محفل جمی رہتی۔ SMT کلرک گھبرا گیا کہ بولوں نہ بولوں۔ میں سمجھ گیا کوئی خاص ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ بولو۔ وہ کھڑا ہم تینوں کو گردن گھما کے دیکھ کے ڈرتے ڈرتے بولا، سر میرے چچا آئے۔ تو وہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، میری آنکھیں اسے ایسے دیکھیں کہ یہ کیا خاص بات؟ سر وہ کل رات ہی ادھر پہنچے گجرات گاؤں سے، منڈی بہاؤالدین کے پاس ان کا گھر ہے، ادھر سے یہاں پیدل؟ میں چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ سر وہ پیدل حج پہ جا رہے ہیں۔ میرا سر گھوم گیا۔ رحمت اور قدیر کی آنکھیں بھی ابلی۔ 21 مئی کو نکلے تھے گاؤں سے، شام پہنچے ادھر 11 ستمبر کو۔ او مائی گاڈ! میرے ساتھ رحمت اور قدیر بھی گردنیں موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ اسے کچھ ڈھارس بندی، بولا، سر چچا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے اجازت لینے آیا۔ انہیں لے آؤں آپ کے دفتر؟ کہتے تمہارے صاحب سے مل کے آگے جانا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ 4.25 مہینوں کی پیدل مسافت کے بعد ایک بندہ ادھر پہنچا ہے، آگے خدا جانے کتنا سفر۔ سر لے آؤں؟ وہ پھر پوچھنے لگا، نانا نہیں، JCO میس میں لے جاؤ، جتنے دن وہ یہاں تمہاری چھٹی ان کی خدمت کرو، میں خود ادھر جا کے ان سے ملوں گا، ان کو کوئی دقت نہ ہو، سمجھو وہ میرے مہمان۔ جی سر، اس نے مسکرا کے تن کے سلوٹ مارا اور چلا گیا۔ رحمت اور قدیر اپنے اپنے بابے بھول گئے، بولے، سر چل کے انہیں ملتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر گیا، ایک بچھی ہوئی سنہری تیلیوں سے بنی ہوئی انابی دھاگوں سے بندی چٹائی پہ بیٹھا ایک لمبا سا بوڑھا آدمی سامنے پڑی سوٹی کو لے کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جسم پتلا، منہ پچکا ہوا، سر پہ پیلا سا ایک کپڑا لپیٹے، بدن پہ اونٹ کی اون سے بنا ہوا ٹخنوں تک لمبا سا جبہ پہنے ہوئے، اپنی لمبی کھلی آستینوں سے دونوں سوکھے ہوئے ہاتھ نکال کے میری طرف بڑھا۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے تو اسے دونوں ہاتھوں کو زور سے دبایا۔ اس کے ہاتھوں میں زور تھا۔ اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی، اس کی دونوں آنکھیں تاکوں میں پڑے دیے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ رحمت اور قدیر بھی میرے ساتھ تھے، وہ بھی ملے۔ پہلے بھی 2 بندے ادھر بیٹھے تھے، پانچوں بیٹھ گئے۔ پوچھا، بابا جی کے لیے بستر کیوں نہیں بچھایا؟ بابا مسکرانے لگا، دوسرے دونوں بھی چپ۔ پھر بابا ہولے سے بولا، جی اس کی اجازت نہیں۔ سامان؟ بس یہ بابا نے پاس پڑی گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس طرح کا ایک اور جبہ بھی ہے جی۔ اور کیا؟ اور ایک لنگی، ایسی اس نے سر پہ بندی پیلی لنگی کو ہاتھ لگایا۔ بابا جی یہ سفر کچھ 4 مہینے، سارا آپ نے پیدل کیا؟ ہاں جی۔ کوئی گاڑی ٹرین؟ اجازت نہیں تھی جی۔ راہ میں رکتے کہاں تھے؟ جدھر تھک جاتا جی۔ کوئی تو مقام ہوگا؟ بس جی جدھر رات پڑ جاتی۔ راہ میں تو بہت بے آباد جگہیں، ویرانے۔ ہاں جی۔ کسی نے راہ میں روکا ٹوکا نہیں؟ پوچھا نہیں؟ نہیں جی۔ بابا بہت مختصر بات کرتا تھا۔ میں نقشہ کھول کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھیں ادھر سے آپ چلے۔ ہاں جی۔ سڑکوں سڑک؟ ہاں جی۔ پنجاب میں تو گاؤں شہر بہت تھے، کہیں جگہ مل جاتی رات گزارنے کی۔ زیادہ تر کہاں رات گزاری؟ آبادیوں میں مسجد مل جاتی، ادھر پڑا رہتا۔ کھانا پینا؟ مل جاتا تھا۔
کدھر سے؟ بس جی کوئی کھلا دیتا، پوچھا نہیں کسی سے۔ کوئی نہ کھلاتا تو؟ نہ کھلاتا جی۔ راہ میں کہیں کچھ دیر ٹھہرے؟ ہاں جی۔ کدھر؟ سلطان باہو کے مزار پہ۔ او، میرے اندر پھلجھڑی سی چلی۔ ان دنوں ہر سال دربار شریف پہ حاضری دیتا تھا۔ مفتی جی کا ایک فون آیا تھا کشمیر میں، کہنے لگے ادھر سلطان کا ایک بندہ آیا تھا، تیرا پتہ لکھ کے لے گیا، تجھے اس کا ٹیلی فون بھی آئے گا۔ مفتی جی کے فون سے ایک رات پہلے خواب میں سلطان باہو کی زیارت ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ لے کر انہیں کچھ سرگوشی میں بات کی تھی۔ حیران، خواب پہلے آ گیا، فون پہ اطلاع بعد میں ملی۔ بعد میں دربار شریف سے محسن سلطان کا خط بھی آ گیا۔ بولا میں تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے سلطان باہو کی اولاد میں سے ہوں۔ پھر آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ ان کے ہیں، میرا کام ڈاکیے کا ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ سلطان باہو کی نظر کرم کا اندازہ تھا، اس لیے کہ خواب، ٹیلی فون اور خط دونوں سے پہلے آیا تھا۔ خواب میں وہ خود ملے تھے، جبکہ میرے تو وہم و گمان میں بھی کوئی بات نہ تھی۔ پرانی ایک بات اس دن یاد آئی۔ بڑے بھائی جان کی دوسری شادی کی بارات لیا سے آتے ہوئے لاری میں بزرگ شور کرنے لگے کہ ساتھ لائی ہوئی پلاؤ کی دیگ کہاں بیٹھ کے کھائیں۔ سپہر کا وقت، کہیں بیٹھ کے دوپہر کو کھانا کھانا ہی تھا، ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی جگہ بتائے۔ میرا مشورہ تھا کہ سلطان باہو کے دربار پہ جا کے رکتے، پکی پکائی دیگ موجود ہے، ادھر بیٹھ کے کھا لیں گے، ساتھ ادھر سلام بھی کر لیں گے۔ اس سے پہلے ادھر کبھی نہیں گیا تھا، نہ مجھے علم تھا وہ جگہ کیسی، بس سنا تھا، سلطان باہو کو پڑھا تھا۔ لاری میں بڑے بوڑھے زیادہ تھے، مجھ چھوٹے کی بات کون مانتا؟ نہیں انہوں نے مجھے ٹال دیا۔ پتہ نہیں گڑھ موڑ کے پاس مجھے کیا ہوا۔ کہا آپ نے آگے جا کے چاول کھانے ہیں تو مجھے ادھر ہی اتار دیں، آپ جائیں، میں ادھر سے ہو کے آ جاؤں گا۔ اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا طالب علم تھا۔ سب بڑے چاچے بھائی میری بغاوت دیکھ کے چونکے، امی جی نے بھی سر اٹھایا۔ بھائی جان نے سب کو چپ کرایا، ڈرائیور کو بولے جدھر ابدال کہتا ہے ادھر لے چلو لاری۔ بعد میں فوج میں آ کے گجرانوالہ سے 2 بار اپنی یونٹ ادھر لے کر گیا، دونوں بار جا کے سلیوٹ مارا۔ ایک بار ادھر سیلاب آیا تھا، سڑکوں پہ کشتیاں تیر رہی تھیں، اگلی بار ادھر بدامنی کا فساد تھا۔ اس خواب، مفتی جی کے فون اور صاحبزادہ محسن سلطان کے خط کے بعد ادھر جانے لگا۔ کوئٹہ سے محسن سلطان کے ساتھ بھی ایک بار گیا۔ ادھر کوئٹہ میں ان کے کئی گھر تھے۔ ان کی ایک اور کزن ارشد سلطان کی کوئٹہ شہر کی ایم اے جناح روڈ پہ کتابوں کی دکان تھی، ادھر سے وہ ایک ادبی پرچہ الف بھی نکالتے تھے۔ مہینے میں 1-2 بار ان کی دکان کے اندر ہی قالین بیچ جاتے، کوئٹہ کے سارے ادیب شاعر ادھر جمع ہو جاتے، امداد نظامی پہنچ جاتے، آغا گل بھی آ جاتا، ادیب و شاعروں کا اکٹھ ہو جاتا۔ کوئٹہ میں رہتے رہتے ہی مفتی جی کتاب چھپ کے آ گئی۔ ادھر سرینا ہوٹل میں مفتی جی کی یاد میں ایک بھرپور محفل ہوئی۔ مجھے انہوں نے صدارتی کرسی پہ بٹھا دیا۔ صاحبزادہ ارشد سلطان نظامت کرتے رہے۔ کوئٹہ کے سب ادیبوں، دانشور اور شاعروں نے مفتی جی کو دل کھول کے یاد کیا، مگر ابھی سامنے دربار سلطان باہو سے آیا ہوا انوکھا مسافر کچھ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ ادھر دربار سے آگے تو بہت طویل پہاڑی راستہ، میں نقشہ پھیلائے اس بابا کے سامنے بیٹھا، مجھ سے جگہوں کے نام سن کے اپنا راستہ بتاتا جاتا۔ باتوں باتوں میں بابا نے اپنا نام بتایا، نام تھا فضل حسین۔ کہا جب چلے ہوں گے مئی میں تو ادھر تو سخت گرمی ہوگی پنجاب میں۔ جی تھی، تو اس وقت بھی یہی اونٹ کا جبہ تھا؟ ہاں جی۔ کوئی پتلا کپڑا ادھر پہن لیتے؟ بس جی جس کی اجازت ہے وہی پہننا۔ بڑی حیران ہوئی، پوچھا آپ کے کوئی مرشد ہیں؟ ہاں جی۔ انہوں نے کیا کہا؟ بس جی کہا پیدل جاؤ حج پہ۔ توبہ، آپ کے جوتے تو گھس گئے ہوں گے۔ بابا ہنسنے لگا۔ کیوں؟ جوتے نہیں ہیں جی۔ کیوں؟ حیرانی سے میری آنکھیں پھٹ گئی۔ بس جی جو حکم ہوا۔ توبہ، گرمی میں سڑک تو توے کی طرح تپ جاتی۔ پوچھا پاؤں جلے نہیں چلتے چلتے؟ بس جی۔ کیا عادت ہوگی؟ ادھر بھی ننگے پاؤں ہی رہتے آپ؟ نہیں جی، ادھر چارپائی بھی نہیں بچھوائی۔ حکم نہیں ہے جی۔ حد ہوگی۔ میں سوچنے لگا بابا کے مرشد بہت سخت۔ پوچھا آپ نے کوئی رعایت نہیں مانگی؟ پاؤں کا جوتا تو رہنے دیتے۔ وہ بابا مسکرانے لگا۔ بس جی جو انہوں نے کہا سن لیا۔ ابھی تو بابا جی بہت زیادہ سفر پڑا ہے۔ نقشہ ان کے سامنے چٹائی پہ بچھایا۔
یہ کوئٹہ ہے، ادھر سے آگے جتنا آپ چل کے آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے ایران آئے گا۔ ادھر چاکی کے پہاڑوں کے پاس سے ہو کے نقشے پہ انہیں سمجھاتے ہوئے انگلی پھیرتا جاؤ۔ وہ سرسری نگاہ ڈال کے بولے، ہاں جی۔ بابا فضل کے چہرے پہ کوئی فکر پریشانی ہی نہیں تھی۔ کوئی 65-70 سال عمر ہوگی، نحیف پتلا جسم میں چربی کا ایک ذرہ نہیں۔ میری عقل بے قابو ہوئی، سوالوں پہ سوال پوچھے، ڈاکٹری علم سارے کا سارا ادھر فیل۔ آخر انہیں پورا ایران نقشے پہ دکھا کے آگے عراق دکھایا۔ ان دنوں عراق کا امریکہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا، ادھر بمباری ہو رہی تھی۔ کہا ایران کے آگے تو راستہ بند ہے۔ بابا فضل اسی طرح بیٹھا، اسے کوئی فکر ہی نہیں، نہ تھکن، نہ گھبراہٹ، نہ کوئی دکھاوا، بس جی حکم ہے۔ پھر نقشے پہ سب ملک دکھاتے دکھاتے کہا، بابا جی کوئی بندہ چاہے پیدل جائے، گاڑی پہ سفر کرے یا جہاز پہ اڑتا جائے، راہ کے ملک پاسپورٹ ویزا وغیرہ تو مانگتے ہیں۔ یہ آپ کی بات سمجھتا ہوں، میٹرک پاس ہوں، بابا بولا۔ پھر اس لیے تو سلطان باہو کے پاس رکا تھا۔ پھر انہوں نے ادھر بھیج دیا۔ یہ تو راستہ ہے ہی نہیں۔ پھر آپ سے اسی لیے ملنا تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، جیسے کہا کہ نہیں میں نے ملنا ہے۔ بھتیجا ایک دم بولا، صاحب سے کہا تھا آپ ملنا چاہتے۔ ہاں جی، آپ سے اسی لیے ملنا تھا کہ آپ ایک کاغذ لکھ کے دے دیں، دستخط کر دیں، کوئی راہ میں پوچھے تو دکھا دوں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ بابا جی میری حیثیت ہی کیا، ایک چھوٹی سی یونٹ کا کمانڈنگ آفیسر، راہ میں 3 ملک آتے، پاسپورٹ ویزے چاہیے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا، سر ہلائے، بس جی پرچی دے دیں، دستخط کر کے مہر لگا کے۔ تو بابا جی میری کیا اوقات، کاغذ پورے ہونے چاہیے۔ بولا شناختی کارڈ ہے جی۔ پھر نقشہ پھیلایا، کہا بابا جی بہت طویل راستہ ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہیں، سال لگے راہ میں۔ کوئی بات نہیں جی، آپ ایک بار اپنے مرشد سے پھر بات کر لیں۔ نہیں ممکن جی۔ کیوں؟ وہ 21 سال پہلے فوت ہو چکے۔ او تو یہ حکم انہوں نے خواب میں دیا جی، اور آپ چل پڑے؟ ہاں جی۔ عقل دلیل سب ہار گئی۔ ان کے بھتیجے کو ایک طرف بلایا، کہا بابا فضل کی تصویریں کھنچواؤ، پاسپورٹ آفس جا کے فارم لاؤ۔ فارم بھرا، خود پاسپورٹ آفس گیا، ادھر کوئی میٹنگ چل رہی تھی، زور و شور سے کچھ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میرے جاتے پاسپورٹ آفیسر ایک دم اٹھ کے کھڑا ہوا، پوچھا ادھر ایک بندے کا پاسپورٹ بنوانا ہے۔ بن جائے گا جی، اگر وہ بلوچستان کا ہوا تو۔ نہیں، وہ پنجاب کا ہے، ضلع گجرات کا۔ وہ تو پنجاب سے بنے گا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اس کی آنکھوں میں دور اندر دیکھ کے کہا، اس کا پاسپورٹ یہیں سے بننا ہے، اسے چلے جانا ہے جدھر جا رہا ہو۔ وہ جیسے ایک لمحے کو ہپناٹائز سا ہو گیا، بولا اچھا جی۔ پھر میرے ہاتھ میں پکڑے سارے کاغذوں پہ موٹے موٹے کالے مارکر سے ہر جگہ دستخط کر دی۔ ساتھ میں جو بینک میں پیسے جمع کرانے کی رسید تھی اس پہ بھی دستخط کر دیے، بغیر پیسے بھرے۔ کچھ نہیں پوچھا بندہ کون ہے، کدھر ہے، بس بابے کی تصویر لگی تھی اس پہ بھی دستخط کر دی۔ ان دنوں پاسپورٹ کمپیوٹرائز نہیں تھے۔ اس سے مل کر ساتھ والے کمرے میں گیا، ادھر اس کا ہیڈ کلرک حیران، یہ کیا ہو گیا، بندہ دوسرے صوبے کا، پھر پیسے بھرے بغیر حکم جاری ہو گیا۔ پاسپورٹ ایشو کرو، کہا پیسوں کی فکر نہ کرو، اس کے بھتیجے کو پیسے دیے، وہ ساتھ والے بینک میں جمع کروائے۔ اسی دن پاسپورٹ بابا فضل کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وہاں جاننے والا ایرانی قونصل خانے میں تھا، وہ پاسپورٹ لے گیا، ایران کا ویزا لگوا کے آ گیا۔ کچھ نے آ کے چپکے سے بابا فضل کے ہاتھ میں ایرانی نوٹ بھی کچھ پکڑا دی، مگر جانے سے پہلے اس کے بھتیجے کو کہا، میڈیکل بٹالین ہے، ہماری کلینکل لیبارٹریز ہے، بابا کے سارے ٹیسٹ کرواؤ۔ سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے۔ پھر بھی بابا کو کہا کچھ دن رک جائیں۔ ایک دن اس کی گھر میں دعوت کی، بولا حاضر ہو جاؤں گا، مگر روٹی کھانے کا حکم نہیں ہے۔ او بابا جی تمہارے مرشد ہیں کون؟ اس نے گجرات کے کسی بابے کا نام لیا۔ پھر کھاؤ گے کیا؟ چاول سالن، باقی پابندی نہیں جی۔ شکر ہے۔ محسن سلطان، ارشد سلطان اور ان کے چچا سلطان الطاف کو بھی دعوت کے دن بلوایا۔ طے یہ ہوا کہ جس دن بابا کوئٹہ سے ایران کی طرف جائے، اس دن شہر کے باہر ایران زہدان روڈ پہ موجود سلطان باہو کے قبیلے والوں کے گھر دوپہر کی دعوت ہوگی۔ وہاں سے بابا فضل کھانا کھا کے چلیں گے۔ سامان تو ان کا ایک گٹھڑی تھی، ایک ڈانگ کے سرے پہ گٹھڑی بندھی، پیر رنگے۔ ادھر سے کھانا کھا کے ہم سب لوگ نکلے۔
تو سڑک پہ آ کے بابا فضل نے باری باری ہم سب کو گلے لگایا، ہاتھ پہ اپنی سوٹی پکڑے، سوٹی پہ گٹھڑی باندھے، ننگے پاؤں اپنے اونٹ جبے میں ایران کی طرف منہ کر کے چلنے لگے۔ بہت دیر تک ہم سڑک پہ کھڑے انہیں دور جاتے دیکھتے رہے۔ بس ایک دفعہ مل کے گئے تو پھر انہوں نے پلٹ کے گردن نہیں موڑی۔ جتنی دور تک وہ ہمیں نظر آتے رہے ہم دیکھتے رہے۔ بابا فضل چلا گیا، اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ سردیاں آئیں، بہت شدید سردی پڑی، پہاڑوں پہ برف باری ہوئی، چاگی کے پہاڑ سفید ہو گئے۔ سردیاں باقی ملک سے گزر گئیں، کوئٹہ میں ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی۔ مئی کا مہینہ آ گیا، 1998 کی بات ہے۔ اچانک ایک شام بابا فضل کا بھتیجا بھاگا بھاگا میرے گھر آیا۔ کوئٹہ میں میرے گھر کے اندر پوری میٹل روڈ تھی، گیٹ تک جاتا بندہ تھک جاتا۔ باداموں کا باغ اگلے لان میں، پیچھے خوبانیوں کے پیڑ، کئی استبل اور 2-3 ملازموں کے کوارٹرز۔ اسے سانس چڑھا ہوا تھا، پوچھا خیر ہے؟ بولا بابا بہت سخت بیمار ہے، واپس آ گئے۔ فوراً جا کے دیکھا بابا بخار سے تپ رہا تھا، جسم بہت نحیف مگر آنکھوں میں وہی سب خیر ہے کہ موم بتی۔ پوچھا کیا ہوا؟ بولا بس جی ادھر چاکی کی پہاڑیوں تک ٹھیک تھا، پھر بخار چڑھ گیا۔ مرشد خواب میں آیا کہ ادھر پہاڑ پہ نشانی رکھ کے پلٹ جا، ٹھیک ہو کے آنا۔ شکر ہے تمہارے مرشد کو خیال آ گیا۔ واپسی کیسے آئے؟ ادھر نشانی رکھ دی، آگے کا سفر تو پیدل ہی کرنے کا حکم ہے۔ واپسی پہ موٹریں بدل بدل کے ادھر پہنچ گیا۔ بابا فضل کو فوراً داخل کیا وارڈ میں، اس کے سارے ٹیسٹ لیے، دیکھا تو شوگر 4+۔ بابا کا علاج شروع کر دیا، وہ سنبھلنے لگا۔ ایک دن دفتر میں بلایا، انہیں ساری رپورٹس دکھائیں، کہا بابا جی میں ڈاکٹر نہ ہوتا تو آپ کے اور آپ کے مرشد کے بیچ نہ آتا۔ میری ڈاکٹری کہہ رہی ہے اب پیدل چلنا آپ کے لیے خطرناک۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں جی۔ بابا ٹس سے مس نہ ہو، ایک میری بات مانے، کچھ دن رک جائیں۔ 7 دن کی اجازت ملی تھی جی۔ اچھا ابھی 2-3 راتیں ہیں، اپنے مرشد سے بات کریں پھر مجھے بتائیں۔ آپ کی جان کو واقعی خطرہ ہے۔ جان کی کوئی بات نہیں ہے جی۔ بابا اسی اطمینان میں بیٹھا مسکرائے جائے۔ بس پوچھیں ان سے، ان کی مرضی آ کے بتا دیں، نہ بتائیں، زبردستی تھوڑی جی۔ بابا کا بھتیجا انہیں لے گیا۔ دوسرے دن بابا حشاش بشاش میرے دفتر میں آئے، آتے ہی بولا خبر آ گئی جی۔ کس کی؟ مرشد کی۔ کیسے؟ خود آئے خواب میں۔ واہ، کیا بولے؟ بابا تھوڑی دیر شرمایا، پھر بولا زیادہ بات نہیں کی انہوں نے، کچھ تو کہا ہوگا۔ بس ایک فقرہ بولا مرشد نے۔ کیا؟ کون سا؟ بولے جیسے یہ کرنل صاحب کہے ویسا کرو۔ کہا انہوں نے یہ؟ ہاں جی۔ اس کے علاوہ کوئی اگر مگر تو نہیں لگائی؟ نہیں جی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، جیسے آپ کا یہ بھتیجا میرے انڈر کمانڈ ہے، ایسے آپ بھی ہوگے۔ ہنستے ہوئے میں بولا ہاں جی، پہلی بات تو یہ کہ فوراً جوتے پہنے۔ اچھا جی، چلو کینٹین سے بھا کے ان کے لیے جوتے لاؤ، اب جو کہوں وہ ماننا ہوگا، پتہ ہے نا؟ ہاں جی۔ اب روٹی بھی کھا سکتے۔ اچھا جی، اور سفر آپ نے ٹرین پہ کرنا ہے۔ اچھا جی، ٹرین ادھر سے زہدان تک جاتی سیدھی۔ اچھا جی۔ ان کے بھتیجے کو اشارہ کیا ہیڈ کلرک کو بلاؤ، وہ بھی آ گئے۔ فوراً زہدان کی سلیپر کلاس میں برتھ ریزرو کراؤ، بابا کا پاسپورٹ وغیرہ فوٹو کاپی کراؤ۔ ٹکٹ آ گیا، اگلی صبح ٹرین کی روانگی تھی۔ کہا ایک بار بابا کے سارے ٹیسٹ پھر سے کراؤ تاکہ کوئی دوائی کتنی کھانی تاکید کر سکوں۔ ٹیسٹ کے لیے خون لیا گیا۔ ادھر ان دنوں ہمارا خون پورے ملک کا نچڑا ہوا تھا۔ دشمن نے کچھ دن پہلے 4 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ہر کوئی اندر سے کھول رہا تھا، قومی حمیت ابل رہی تھی۔ جواب میں ابھی تک دھماکے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ ہم آپس میں خسر پسر کرتے پھرے، ادھر بابا کا بھتیجا رپورٹس لے کر آ گئے۔ ساتھ ہی دفتری فون بجا۔ ہیڈ کوارٹر سے فون تھا، مبارک ہو۔ اچھا تیار ہو جاؤ، ادھر چاگی پہ میڈیکل کورس تم نے دینا ہے۔ واہ، ایمبولینس یہی لے جاؤں؟ نہیں، فوجی گاڑی اور فوجی وردی نہیں، سمجھ گئے؟ باقی باتیں فون پہ نہیں۔ اوکے، موو کل صبح 8 بجے، ٹاپ کلاسیفائڈ۔ ڈن۔ خوشی سے سر گھوم رہا تھا، بات ایسی تھی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ رپورٹس لے کر اٹینشن ہوا کھڑا تھا۔ ٹیلی ویژن کے آسرائیوں اور افواہوں کا طوفان مچائے ہوئے تھے۔ اخبار سب الٹ پلٹ دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایک دم سے
اتنا بڑا راز معلوم ہوا تھا، اس قومی یادگار لمحے کا گواہ بننے والا تھا۔ بابے کا بھتیجا مجھے دیکھتے ہوئے سمجھ نہ پایا مجھے ہوا کیا۔ مجھے ابھی کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں تھا، میری آنکھوں میں کوئی فوکس نہ رہا تھا۔ ٹیلی ویژن کی آواز اشارہ کرا کے مدھم کرائی۔ دیوار سے پار کہیں انجانی جگہ دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے رپورٹس لے کر پکڑی۔ ہائے، خون پیشاب کے سارے ٹیسٹ ٹھیک، کہیں کہ کوئی شوگر نہ کچھ اور۔ کدھر ہے بابا جی؟ وہ بھی اندر آ گئے۔ چھوڑ دے سب دوائیاں، سارے پرہیز، بس وٹامن کھانے ہیں، لال گولی۔ بھتیجا بولا میں سمجھا دوں گا، صبح تیار رہیں، صبح آپ کی ٹرین ہے علی الصبح۔ وہی ایمبولینس غیر فوجی رنگ کی جس نے آگے چاغی جانا تھا، اس پہ بابا کو بٹھا کے ریلوے اسٹیشن زادان جانے والی گاڑی پہ بٹھایا۔ گاڑی میں بٹھا کے پھر ایک بار نقشہ ان کے سامنے پھیلا کے پوچھا، جگہوں کا نام بتاتے بتاتے کہاں سے سفر چھوڑ کے نشان رکھ کے آپ لوٹے تھے؟ انہوں نے عین اسی پہاڑ پہ انگلی رکھی ادھر ایمبولینس لے کر پہنچنے کا حکم ملا تھا۔ 2 دن بعد وہ ہماری تاریخ کا سنہری ترین پہاڑ بن گیا۔ گاڑی چلی گئی، سنہری پہاڑ پہ اچھلتا سنہرا سونا دیکھ دیکھ کے ہم دور کھڑے دوربین لگائے جسم کی بوٹی بوٹی خوشی میں اچھالے، اچھلتے ہوئے نعرے مارتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔